السلام علیکم پیارے لوگوں، قائد اعظم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز طاہر۔ پیارے لوگوں، کسی بھی منزل کی کامیابی کے لیے اس کی جستجو کا ہونا اور محنت کا ہونا بڑا ضروری امر ہے، اور جستجو اور لگن کے ساتھ اگر منزل کی جانب سفر کیا جائے تو منزل آپ کو ہر قدم پہ اور قریب اور قریب اور قریب ہوتی جائے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی محنت کرے گا وہ ذات اس کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گی۔ تو آج ایسی ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی کہ ایسی ہی ہم مہمان شخصیت کے ساتھ ہیں جنہوں نے بڑی کم عمری میں کامیابی کی منزلیں طے کی اور ماشاءاللہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور یہ انتہائی خوبصورت شخصیت، ان سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ان سے بات ہوگی اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی ان ساری کامیابیوں کے پیچھے کون سا راز ہے کہ جو ہمارے پیارے لوگ دیکھیں سنیں اور اس پہ کوشش کریں کہ ہم بھی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے خوبصورت مہمان، ہماری آج کی خوبصورت شخصیت جنہوں نے انٹرویو کے لیے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ ہیں سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، تو ملتے ہیں ان سے جناب علی ملک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی صاحب کیسے ہیں آپ، اور بتائیے گا کہ آپ کا یہ کامیابیوں کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور ان ساری کامیابیوں کے پیچھے جو جو عوامل ہیں، جو جو راز ہیں، جو جو سیکرٹس ہیں بیہائنڈ ان ساری کامیابیوں کے، وہ ہمارے پیارے لوگوں کو بتائیے گا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا کروڑ کروڑ فضل کرم ہے، صحت تندرستی کے حوالے سے، گھر معاملات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ہر چیز سے بہترین عمل جاری ہے۔ اور اس میں آپ نے جو آپ کی بات ہی کنٹینیو کرتا ہوں، آپ نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ اور شو کروائی ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں جو کامیابی کا آپ نے بتایا ہے، اور اس کے پیچھے کیا جستجو ہے، کیا ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جس کے اندر لگن اور محنت کا جذبہ ہو اور یہ ہو کہ کچھ کر کے دکھانا ہے، تو وہ صرف یہی نہیں کہ آپ گھر بیٹھے موبائل یا کوئی اس طرح کی کچھ گیمز کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں، اور ٹک ٹاک کی وجہ سے، یہ جرنل بات اس لیے کی جا رہی کہ آج کا جو ہمارا جو چل رہا ہے ٹوٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہمارے جو لڑکے ہیں کام کرتے ہیں، وہ یہی ہے، مطلب کہ ٹک ٹاک پہ فیمس ہونا، لیکن یہ چیزیں ہیں ایک جرنل۔ آپ کی محنت وہی ہے کہ جو آپ نے مستقل کانسسٹنٹلی جو آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کے اندر جو ابیلٹی ہیں آپ اس کو شو کریں۔ اب یہی ہے کہ میں نے اپنی جو کامیابی کا، اس کو میں کامیابی کا سفر اس لیے کہوں گا کہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کے کروڑ فضل کرم ہے اللہ پاک کا، اور اس میں میرے والدین کی دعائیں ہیں، ان کا پیچھے ہاتھ ہے، ان کی دعائیں ہیں، اور جو محنت ہے، یہی چیزیں سامنے، اور یہ فخریہ ہم یہ کہتے ہیں، اور بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں اس میں، کہ کوئی بناوٹی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو پریکٹیکل اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور ابھی اتنی عمر نہیں جتنا اللہ پاک نے مجھ پہ یہ فضل اور کرم کیا ہے، اللہ پاک کا کروڑ فضل شکر ہے۔ میری جو کامیابی کا سفر ہے وہ سٹارٹ یوں تھا کہ میٹرک کے بعد اپنا جو جستجو اور اندر جو حب تھی کہ کچھ کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مڈل طبقہ اور مڈل لیول کے لوگ وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فیسز اور اس کے علاوہ اخراجات، ایکسپینس وغیرہ کس طرح مینج کرنے ہوتے ہیں۔ تو میٹرک کی تعلیم کے بعد یہ چیزیں خود ہی سے ہوئی کہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نکلنا ہے گائر سے۔ جب مجھے یاد ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ والدین کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں گھر سے باہر نکلے، اور جس طرح کا جو معاشرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو دن جو حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود جب میں پہلے دن اپنے گھر سے ایز اے جاب کے لیے نکلا تھا، تو میرے والد صاحب نے میرے گھر کے باہر کھڑے تھے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی تمہاری اتنی ایج نہیں کہ تم گھر سے باہر جا کے کوئی نوکری یا جاب ڈھونڈو، ابھی تم سٹڈی کرو، لیکن اپنے اندر ایک حب تھی کہ نکلنا ہے، بنانا ہے اور اپنا کچھ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میری جاب تھی
میٹرک کے بعد میں نے ایک فرینگوز پیزا شاپ پہ ایز اے کیشیئر میں نے اپلائی کیا تھا. اور دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی ہی سیڑھی پہ قدم رکھیں اور کامیاب ہو جائیں، بلکہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ناکامی کامیابی کا پہلا قدم ہے. تو اس جاب کے لیے کیپابلٹی تو میں تھا، لیکن لیگ پولنگ تو ہمارے ادھر عام ہے. پھر بھی میں نے وہاں پہ اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ تقریباً 8-10 دن جب میں نے جاب کی تو لیگ پولنگ تب ہی سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن آپ یہ چیز امیجن کریں گے کہ تب کی ایج میں لوگ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو تو وہ ڈریس پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کے اپنی جاب کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں جب سب سے پہلے ٹائی وغیرہ لگا کے ڈریس پینٹ شرٹ پہن کے گیا تو میرا مذاق بنایا گیا کہ آپ ٹائی کے ساتھ کیا کریں گے، لوگوں کا کیش پکڑیں گے، برگر لگا کے دیں گے. پیزا شاپ تھی نا. لیکن 10-15 دن کے بعد میں وہاں پہ کنٹینیو نہ رکھ سکا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم بہت ہی کم سیلری میں اور بہت ہی زیادہ ٹائم مانگا. انہوں نے ٹائم بھی دیا، کرنا تھا ٹائم بھی دیا، لیکن سلیکشن نہ انہوں نے کروانے دی لڑکوں نے وہاں پہ جو عملہ کام کرتا تھا. اس کے بعد میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی. خود بھی میری اسٹڈی کنٹینیو تھی تب تک، میں یہ اپنا انٹرمیڈیٹ تک تھا کہ خود بھی میں اسٹڈی کرتا تھا اور ساتھ میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا. 2 سال میں نے خود بھی اسٹڈی کی اور 2 سال میں نے میٹرک کے بچوں کو اپنے علاقہ کے اسکول میں نے پڑھایا. اپنی انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اور جب میں نے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور کچھ لوگ تھے جو کسی ویلیج سے ہمارے گھر آئے، میں اسٹڈی اپنے گھر میں ہی کروا رہا تھا، بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا. تو کچھ اسٹوڈنٹ آئے جنہوں نے کہا کہ پنجابی میں ان کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ سر سانو انہاں کو پڑھا دیو کہ اسی پاس ہو جائیے. تو میرے پڑھانے کا کچھ انداز اس طرح کا تھا، کچھ سمجھانے کی کچھ چیزیں اس طرح کی تھی کہ ان کے کالج کا، گورنمنٹ کالج کا، انٹرمیڈیٹ سمڑیال میں کالج ہے، ان کا ایک رول اینڈ ریگولیشن تھا کہ جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کی تصویر کو پراسپیکٹس پہ لگایا جاتا ہے، گورنمنٹ کی پراسپیکٹس پہ. تو چند ہی منتھ کے بعد ان لوگوں کے اندر، وہ جو بچے میرے پاس آئے تھے جن کے الفاظ تھے کہ سر اس طرح دا پڑھا دئیو کہ اسی پاس ہو جائیے بس، تو چند ہی منتھ کے بعد ان کی جو یہ سچویشن تھی ان کے اندر یہ چیزیں ابھر آئیں کہ ہم نے اتنے مارکس لینے ہیں کہ ہماری جو تصویریں وہ پراسپیکٹس پہ لگیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص فضل کرم تھا کہ جس کو جتنا ہو سکا ڈیلے بھی کیا. اس کے بعد جی، تو بڑا اچھا لگا. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جس طرح شروع کیا کہ ایک پیزا شاپ سے، اور اس کے بعد ٹیچنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تو علی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ موجودہ آپ گگلی میں ماشاء اللہ ایز اے اسسٹنٹ سیلز مینیجر آپ جاب کر رہے ہیں. تو جس سٹیج پہ آپ پہنچے ہیں، نارملی 8-10 سال 12-15 سال اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ کی یہ جو ایفرٹ جس کی وجہ سے آپ 4-5 سال میں اس پوزیشن پہ آ گئے، تو اس کے بیہائنڈ اس کمپنی میں رہتے ہوئے وہ کون سے ایسے سیکرٹس ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لگاتار یہ کامیابی کے زینے چڑھتے گئے؟ بہت زبردست آپ نے کویشچن کیا. اور یہ وہی بات ہے کہ میں نے نا ایک کمنٹ اور ایک تحریر پڑھی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوک کی بوتل ایگزامپل ہے، وہ آپ کسی شاپ سے لیں گے تب کی بات ہے آپ کو 80 روپے کی مل جائے گی. وہی کوک کی بوتل آپ کسی کینٹین باہر ٹک شاپ سے لیں گے تو وہ آپ کو 110 روپے کی ملے گی. وہی کوک کی بوتل آپ اگر کسی ایئرپورٹ سے لیں گے تو 150 روپے تک کی ملے گی. اس کے نیچے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کسی ایک جگہ پہ اپنی ویلیو نہیں بڑھا سکے تو آپ اس کو جگہ چینج کریں، اپنی جگہ چینج کریں. زبردست، بڑی خوبصورت انہوں نے یہ بات کی کہ جس جگہ پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آپ کی وہ رسپیکٹ یا وہ جگہ نہیں ہے جو آپ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، تو آپ کو آگے موو کر جانا چاہیے. تو مختصر اور بتائیے گا کہ آپ اس پوزیشن تک کیسے پہنچے؟ الحمدللہ یہ تو ٹیچنگ کے علاوہ فیلڈ ہی الگ تھی، اور یہ میں نے بہت ہی نچلے لیول سے سٹارٹ کیا تھا. یہاں تک کہ میں بتانے میں چارٹ فیل نہیں کروں گا کہ جو مزدے اور گاڑیاں لوڈ ہو کے آتی ہیں نا کمپنیوں کی طرف سے، ہم نے وہ بھی ان لوڈ کیے تھے جو کارٹن ہوتے ہیں. اور میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں میں آپ کو وہ اپنی بتا دیتا ہوں کہ میں اس ٹائم وولکا فوڈ ملتان کی کمپنی ہے، اس کی ایک برانچ ہے گگلی، اس میں جاب کر رہا ہوں ایز اے ایریا سیلز مینیجر.
ٹھیک ہے. اور یہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 14 سے 15 سال ریکوائرڈ ہیں, اور اتنا ایکسپیرینس اور ساتھ میں اس کی کوالیفیکیشن ہونا مسٹ ہے. اور الحمدللہ میں آج بھی ایم میں چوتھے سیمیسٹر پہ اپنا داخلہ دے چکا ہوں. 3rd سیمیسٹر کے میں نے پیپر دے دیے ہیں, اور 4th سیمیسٹر کی میں تیاری کر رہا ہوں. تعلیم بھی میری ساتھ کنٹینیو ہے. جی علی صاحب, ہمیں یہاں پہ بتائیں کہ گگلی میں رہتے ہوئے آپ نے یہ جتنی ایفرٹ اور جتنی محنت کی اور جتنی لگن سے یہ کام کیا, تو اس کے بدلے میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے کیا کمپنی کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی پرائز وغیرہ یا انعامات بھی, اس کی ذرا پلیز تفصیل بتائیں. الحمدللہ سب سے جو نچلا طبقہ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے, جو ڈیزیگنیشن ہے وہ اس کو ہم DSR کہتے ہیں, جو آرڈر بکر ہوتا ہے, جو دکانوں پہ جا کے بکنگ کرتا ہے. تقریباً میں نے وہاں پہ 3 ساڑھے 3 سال کام کیا تھا. اس کے بعد جب میں نے وہاں پہ اپنی اچیومنٹ کمپلیٹ کی تو کمپنی نے مجھے پروموٹ کیا TSM. جب TSM پروموٹ کیا تو 1 سال کا ایک پیریڈ تھا میرے پاس. لوگ تو ابھی تک 5-6 سال اسی پہ ہی گزارتے ہیں, لیکن 1 سال کا پیریڈ تھا کہ اس سال میں میں نے ایئرلی میں نے جو اچیومنٹ لی تھی وہ نیشنلی ایوارڈ حاصل کیا تھا اس ڈیزیگنیشن کا. جب میں نے وہ ایوارڈ حاصل کیا, نیشنلی ٹاپ کیا, پورے پاکستان کے جب میں نے ٹاپ کیا, وہ ٹاپ آپ کا اسی طرح, یہ میں آپ کو بڑی شارٹ سی بات بتا دیتا ہوں کہ دوز ہو آر ناٹ چیمپئن دے ورک ڈو اینڈ نائٹ. وہ لوگ نہیں چیمپئن جو دن رات کام کرتے ہیں. چیمپئن وہ لوگ ہیں جب ادر سٹاپ ہو جائیں, ادر رک جائیں, آپ دین 1 more منٹ اور کام کریں, آپ 1 منٹ اور کام کریں, وہ کامیابی ہے. جب لوگ رک جائیں, آپ کی اچیومنٹ 1% اور اوپر ہونی چاہیے. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ دن رات کام کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل کامیابی اور اصل جذبہ یہ ہے کہ جب دوسرے تھک جائیں تو تب میں بھی آپ کا آگے موو کرنے کا جذبہ اور کام کرنے کا جذبہ ہو. تو علی صاحب, آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ماشاءاللہ سیکھ لیا یہ سارا کچھ. تو دوسرے آپ کے جو ہم اثر ہیں اور ساتھی ہیں, ان کی طرح آپ کا بھی دل نہیں کرتا کہ آپ بھی موبائل پہ PUBG اور دوسری گیمز وغیرہ کھیلیں, یا سوشل میڈیا کا اس طرح کا کریز, یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز؟ تو آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ موبائلز ہوتے ہیں, ساری فیسیلیٹیز ہوتی ہیں, تو آپ کا ان چیزوں کی طرف نہیں دھیان جاتا؟ سر بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ میرے پاس 2 موبائل ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی یہ چیزیں میرے موبائل میں آپ چیک کر کے دیکھ لیں, کوئی یہ کسی قسم کی بھی گیم نہیں ہوگی. میں ان لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ جن کے پاس گیم ہیں وہ غلط لوگ ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. ہاں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. دیکھیں, یہ جرنل سی بات ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کون کتنی عمر میں کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے. یہ کبھی نہ کہیں کہ یار وہ فلانے کا بند اس کا بھائی باہر ہے تو جناب وہ پیسے دے جائے گا. دیکھیں, آپ کی شناخت آپ کے نام سے ہے, لوگوں نے آپ کو اپنے نام سے جانا, آپ کے بچوں کی شناخت آپ کے نام سے ہونی ہے. آپ کیا ہو پہلے آپ وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا. آپ کسی کی وجہ سے یہ نہ کہیں کہ جناب وہ میں کرکٹ کا پلیئر رہ گیا ہوں تو میں یہ. دیکھیں, ہر کام کے لیے کوئی کرکٹ کا پلیئر ہے آج تو اس نے وہاں پہ محنت کی ہے, کوئی کسی قسم کا جو جدھر بھی پلیئر ہے, کوئی فٹ بال کا پلیئر ہے اس نے وہاں پہ محنت کیا ہے, جو اس فیلڈ کا پلیئر ہے اس نے وہاں پہ محنت کی ہے. ان سب کے پیچھے محنت ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے جناب رات کو خواب دیکھا اور صبح کمپلیٹ ہو جائے. آپ سوئیں, خواب ضرور دیکھیں, لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. جی بہت خوب, ایکسیلنٹ. بڑا خوبصورت انہوں نے ایک میسج دیا کہ کسی بھی چیز کے لیے اس کی لگن, جستجو اور محنت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا پیارے لوگوں کہ کوئی محنت کرنے والا ہو اور اللہ اس کی محنت ضائع کر دے. تو اب اس چھوٹی سی عمر میں پیارے لوگوں آپ بھی دیکھیں کہ جو ان ساری باتوں کے پیچھے جو بات مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ خود سے پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر سے اٹھتا ہے. یہ نہ آپ کے ماں باپ پیدا کر سکتے ہیں, نہ اس چیز کا احساس آپ کے دوست آپ کو دلا سکتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ آپ کی اپنی پہچان ایک ہو, جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن معاشرے میں جو ہے نا وہ ہوگی, ہماری اپنی پہچان کیا ہے, جب یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے تو پھر محنت سے اور آگے بڑھنے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو علی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ان سارے کاموں کے علاوہ ڈے اینڈ نائٹ آپ جو ہے نا وہ اتنی محنت کرتے ہیں, ان کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟
سر سب سے پہلے آپ کو یہ جو بات بتانی تھی وہ بیچ میں رہ گئی کہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ سوچیں اور نہ ہو. یہ میرا یقین ہے، اور بلیو کریں کہ جس سیٹ میں آج بیٹھا ہوں نا، یہ میں نے سوچا تھا. پہلے میں نے سوچا تھا، اس پہ امپلیمنٹ کیا، میں نے اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کیا، اور آج الحمدللہ یہ میں نے اچیو کیا ہے. الحمدللہ یہ لیپ ٹاپ کمپنی کی طرف سے ہے، باہر گاڑی میری کھڑی ہے کمپنی کی طرف سے ہے، ٹوٹل ایکسپینس میری کمپنی کی طرف سے ہیں. اور اس شارٹ عمر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس فیلڈ میں، جس کمپنیوں میں کام کر رہا ہوں، جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اس پوری کنفیکشنری فیلڈ میں اس کم ایج میں شاید ہی کوئی ایریا سیلز مینیجر ہو. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو ادرز میری ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ کائنڈنیس ہے. اس کے علاوہ جتنا ہو سکے لوگوں کا کام ہی ہے. آسانی سی الفاظ یہی ہیں کہ جو کوئی کہے، جو ہونا چاہیے ہم کرتے ہیں. لوگوں کے کام آنا ہی سب سے بڑی بات ہے. دعائیں لینا یہ سب اچھی بات ہے سب سے میری، کہ میں لوگوں کا خود ہی یقین کریں اجاز صاحب کہ اکثریت میں نے ایسا دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کسی کو لفٹ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں نے یہ اتنا تو ایکسپیرینس اپنے اندر آ ہی گیا ہے کہ سمجھ جاتے ہیں لوگوں کا چہرہ دیکھ کے. خود ہی میں چلتے ہوئے لوگوں کے پاس گزرتے ہوئے میں خود اپنی گاڑی کی بریک مار لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سر آئیں بیٹھے، میں آپ کو ادھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں. تو یہ بس اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں. جی بالکل بہت خوب آپ نے فرمایا. اور یہ یقیناً بندے پہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ان کو کسی چیز سے نوازتی ہے تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے جو سراؤنڈنگ میں کمزور لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو نوازتا ہوں. تو جو اس بلیسنگ کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ میرا رائٹ ہے اور میں ڈیزرو کرتا ہوں، تو ہمیشہ ہمیشہ وہ منہ کے بل گرتا ہے اور کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جو اس اللہ تعالیٰ کی عطا کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہی سمجھتے ہوئے محسوس کرے گا کہ یہ مجھ پہ میرے رب کی مہربانی ہے. محنت سارے لوگ کرتے ہیں. وہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر محنت کی بات کامیابی سے اور پیسے سے ہوتی تو مزدور دنیا کا سب سے زیادہ امیر طبقہ ہوتا. تو اس محنت سارے ہی کرتے ہیں، لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو اس کو رب کی ذات نوازتی ہے. اور جس کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ پہ رب نے یہ کرم کیا ہے تو وہ اس کی مخلوق کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ انسانوں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اس کی ساری مخلوق کے لیے وہ بڑا کائنڈ ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے جس کے لیے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے آج ٹائم دیا. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. میں قائد اعظم نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو پیارے لوگوں، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اعجاز طاہر آپ سے اجازت چاہے گا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے قائد اعظم نیوز ٹیم کو اور اپنے میزبان اعجاز طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.